السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں ویٹ راشد حیدری، آپ دیکھ رہے ہیں حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل۔ حیدری اینیمل ہاسپٹل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں ذمہ دار بھائی اور شوقین حضرات سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوں گے۔ یہ ایک آپ سامنے ہیفر دیکھ رہے ہیں، بچڑی دیکھ رہے ہیں جو کہ گری ہوئی ہے، اور یہ ویڈیو ہمیں ایک مالکان نے بھیجی ہے کہ ہماری بچڑی اس طریقے سے صبح سے بیمار ہوئی ہے اور یہ اس کے بعد گر گئی ہے اور اٹھ نہیں سکتی، باقی کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ مقامی پریکٹیشنر کو ان لوگوں نے صبح بلایا تو اس نے ایک انجیکشن لگایا، بخار، اس نے چیک کیا کہ اس کو بخار ہے اور چیک کرنے کے بعد انجیکشن لگا کے چلتا بنا۔ اور رات کو انہوں نے ہمیں پھر بلایا جس میں تقریباً 12 گھنٹے گزر چکے تھے، تو ہم نے جا کے اس کو چیک کیا، سارے اس کو کھڑا کیا، سارے بندوں نے مل کے کھڑا کر کے اس کی جو پوری جو بونز ہیں ان کو چیک کیا گیا کہ کہیں اس کو کوئی فریکچر تو نہیں ہو گیا، کوئی انجری وغیرہ چوٹ تو نہیں لگی، اور پراپر اس کی جو ڈائگنوز کی گئی۔ اس کے علاوہ اس کو جو نیڈل پریکنگ میتھڈ ہے اس کے ذریعے جو پچھلا حصہ ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا، ہم نے چیک کیا، اس کی ڈائگنوز کی۔ اس کے علاوہ اس کا ٹمپریچر چیک کیا گیا تو ٹمپریچر تقریباً 104 تھا اور بالکل آف ہی تھی اور بالکل بھی اٹھ نہیں پا رہی تھی اور اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی تھی۔ ہم نے اس کا جو ٹینٹیو ڈائگنوزس کیا وہ بلیک واٹر یعنی چوڑے مار بیماری، جسے مندی اور دھوک وغیرہ بھی کہتے ہیں، یہ بیماری جو ہے وہ ڈائگنوز کی۔ اس کے بعد ہم نے اس کی جو لائن اپ ٹریٹمنٹ ہے اس کو فالو کیا۔ ہم نے اس کی چونکہ یہ بالکل بھی لتھارجک ہو چکی تھی اور ڈاؤنر ہو گئی تھی، ساتھ میں ڈاؤنر جو کاؤ ڈاؤنر سنڈروم ہے اس میں جا چکی تھی، اور تو ہم نے اس کی جو سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ کی ہے، اس میں اس کو جو فلوڈ تھراپی کی گئی ہے، اور اس میں جو اس کی پہلے فلوڈ تھراپی سے پہلے ہم نے اس کی فیور مینجمنٹ کی، اس کو انجیکشن وغیرہ لگائے اینٹی پیراٹک اور ساتھ میں اینٹی الرجک وغیرہ، جس سے اس کی ٹمپریچر نارمل ہو گئی، اور اس کے بعد ہم نے اس کی فلوڈ تھراپی کی، ساتھ ہی اینٹی بائیوٹک جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہم نے کی۔ اس میں امپورٹڈ جو ڈرگ آف چوائس ہے پینسلین گروپ ہم نے یوز کیا۔ اس کے علاوہ جو اس کو اسٹیرائڈ دیا گیا اور ملٹی وائٹامن وغیرہ ساری چیزیں جو ہے ہم نے جو اس کی بنتی تھی ڈوز وزن کے حساب سے ہم نے اس کو 2 بوتلیں جو ہے وہ ہم نے اس کو چڑھائی ہیں، اور ساتھ میں اس کو جو مکمل جو باڈی مساج ہے وہ ہم نے کروایا، اور اس کے بعد ہم نے اس کو مزید جو ہے 3 سے 4 دن یا 5 دن ٹریٹمنٹ کی ان کو مالکان کو بتائی ہے، چونکہ یہ ڈاؤنر کاؤ سنڈروم ہے۔ ڈاؤنر کاؤ سنڈروم میں جانور بیٹھ جاتا ہے، اس میں جانور کو ٹائم لگتا ہے کھڑا ہونے میں، کوئی 3 دن لیتا ہے، کوئی 5 دن لیتا ہے، کوئی 10 دن لیتا ہے، تو اس میں اس کی ساتھ میں جو سپورٹنگ تھراپی ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ ڈاؤنر کاؤ سنڈروم یعنی گائے کا بیٹھ جانا، جانور کا بیٹھ جانا 2 قسم کا ہوتا ہے۔ اس میں ایک ڈاؤنر کاؤ جو الرٹ ڈاؤنر کاؤ ہوتا ہے، ایک نان الرٹ، یعنی الرٹ سے مراد جانور کھا پی صحیح رہا ہوتا ہے اور
جانور اٹھ نہیں پا سکتا، اور اس کے علاوہ جو نان الرٹ ہے وہ یعنی کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور پھر اٹھ نہیں سکتا۔ تو اس کی جو وجوہات مین ہیں، اس میں بلیک واٹر، 3 ڈے سکنس، ہیٹ سٹریس، اس کے علاوہ کوئی انجری، کیلشیم ڈیفیشنسی، منرل ڈیفیشنسی، ویکنس، انیمیا، اور اس کے پیچھے یہ جو جنرل بیماریاں ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ تو ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا ہم نے جو سمٹمیٹک ٹریٹمنٹ کی ہے اور مزید اس کی ٹریٹمنٹ جاری رکھنے کے لیے مالکان سے رابطہ کیا ہے۔ یہ ایسی بیماری ہے کہ اس میں مالکان کو حوصلہ رکھنا پڑتا ہے، یہ ایک دم سے ٹھیک ہونے والی بیماری نہیں ہے، چونکہ جانور جو ہے وہ اس کے جو مسل ہیں، وہ نروز ہیں، وہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں یا نان فنکشنل ہو جاتے ہیں، تو ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ میڈیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، کچھ میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے، تو آہستہ آہستہ اللہ کرتا ہے وہ جانور ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ مالکان نے دوسرے دن ہمیں کال کر کے بتایا کہ ہم جو ہے وہ جانور کو بیچنے لگے ہیں، سلاٹر کروانے لگے ہیں، چونکہ وہ انہوں نے جانور پہلی بار رکھے تھے اور ان کو زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا، اس قسم کے کیسز کا سامنا انہوں نے پہلی دفعہ کیا ہے، اور وہ گھبرا گئے کہ ہمارا جانور بیٹھ گیا ہے، اٹھ نہیں رہا اور کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ تو اس قسم کے جو کیسز ہیں ان میں مالکان کو حوصلہ رکھنا ہے، جانور تو بیچارہ ہوتا ہی تکلیف میں، تو ہم نے ان کو بتایا کہ اس کو ایکسرسائز بھی دینی پڑے گی، اس کی مساج بھی کرنا پڑے گا، اس کی نیچے ہم نے بیڈنگ بتائی کہ نیچے آپ تقریباً 6 انچ میں اس کو نیچے جو بھوسا وغیرہ ہے وہ بچھائیں، اس کے اوپر پرالی ڈالیں اور اس کا جو ہے وہ پراپر کیئر کریں۔ لیکن مالکان نے حوصلہ چھوڑ دیا اور انہوں نے جانور کو سیل آؤٹ کر دیا۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کسان کو اویئر کرنا ہے، بیماری تو آتی ہے لیکن اس کا علاج پورا کروانا چاہیے۔ انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔